بلکہ ایک لفظ اور بولے جواہر البحار کے اندر امام نبانی نے، اور اسی کو تائید کی ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، بلکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی پہلے گزرے ہیں، یہ بات میں گزرے ہیں، تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی وہ بات ہے نور الانوار، اپنا یہ جو لفظ میں نے بولے نور الانوار، ذرا بات کو سمجھاتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر توجہ رکھیے، مدارج النبوہ کے اندر لکھا، جواہر البحار کے اندر امام نبہانی نے لکھا، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، سبل الہدی والرشاد امام صالح شامی نے لکھا، اس کے علاوہ درجنوں کتب سیرت کے اندر، یہ تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ توجہ رکھیے کہ ہمارا نبی صرف نور نہیں بلکہ ہمارا نبی منیر ہے۔ مل فرق بین النور والمنیر، نور اور منیر میں فرق کیا ہے؟ فرمایا نور وہ جو ظاہر ہو اور منیر وہ جو اس سے لگے وہ اسے بھی نور بنا دے۔ توجہ ہے سب کی؟ بھائی منیر کون ہے؟ جو اس کے ساتھ تعلق جوڑے وہ بھی نور بنے۔ رشید احمد گنگوئی صاحب مکتبہ فکر دیوبند کے بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے امداد السلوک، اس کا پیج نمبر ہے 318، اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ ہاں سرور دو عالم سایہ جسم ندارت، کہ رسول اللہ کے جسم کا سایہ نہیں بنتا تھا، کہ ہاں سرور دو عالم سراپا نور، کیونکہ اللہ کے نبی سر سے لے کے پاؤں تک نور ہی نور تھے۔ اے جڑے ٹھنڈے ہو کے بے گئے انہیں موبائلوں دا یہ بھی بڑا رول ہے، بندے انہوں جناب خراب کر دیں۔ ادھر جاگو شابہ، یہ سارے جاگیں، ذوق کا اظہار کر کے جواب دینے آپ نے کیا ہے؟ اللہ کا نبی بولیے جسم کا سایہ نہیں رکھتے تھے، کیوں؟ کہ آن سرور دو عالم سراپا نور، حضور سر سے لے کے پاؤں تک نور تھے، اس لیے ان کے جسم کا بولیے ان کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ آپ ذرا توجہ میری طرف رکھیے، حضور کے جسم کا سایہ بھی نہیں تھا، حضور کی پگڑی کا سایہ بھی نہیں تھا، حضور کی انگوٹھی کا سایہ بھی نہیں تھا، حضور کی لباس کا سایہ بھی نہیں تھا، حضور جو کھاتے تھے آپ کے بطن میں ہوتا تھا اس کا سایہ بھی نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے بھئی کپڑا تو کپڑا ہے، کپڑا تو کپڑا ہے، جسم کا سایہ نہیں ہے کپڑے کا تو بن جائے، جسم کا سایہ نہیں ہے انگوٹھی کا تو بنے، جسم کا سایہ نہیں ہے لباس کا تو بنے، لیکن نہیں بنتا۔ کیوں؟ جب تک یہ کپڑا جسم سے جدا ہے وہ کپڑا ہے، جب جسم سے آ گیا یہ بھی نور میں تبدیل ہو۔ تو جو کپڑا بازار سے آ کے جسم سے لگے وہ نور ہے، تو جو رسول کے جگر کا ٹکڑا ہو وہ نور کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت اسی معنی میں فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ہاتھ لے رہا کے پتہ چلے آج یہاں غریبی بلڈا کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کا قصیدہ نور پڑھا جا رہا ہے۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا نور بنت نور زوجے نور ام نور 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 بنت نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لانا نور کا۔ یہ مدح سرائی فرمائیے حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے، سبحان اللہ کی آواز آئے، حضرت سیدہ فاطمہ کی یہ مدح سرائی فرمائی ہے، حضور سیدہ فاطمہ کی یہ مدح سرائی میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمائی ہے، اور یہ گھر سے بنائی ہوئی چیز نہیں، یہ مفہوم ہے اسی نور کا اور منیر کا، جس نور کے تذکرے قرآن میں ہے، جس منیر کے تذکرے قرآن میں ہے۔ تو میرے دوستو میرا نبی نور حسی بھی ہے، میرا نبی نور معنوی بھی ہے،
نور مانوی کا مطلب یہ کہ جیسے قرآن نور ہدایت ہے، یہ سورج یہ نور حسی ہے، یعنی یہ چمکتا نظر آتا ہے۔ میرا نبی رب نے نور بنایا، اور میرا نبی نور ہدایت بھی ہے، میرا نبی نور حس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا نبی بشر بھی ہے۔ یاد رکھو لوگو، جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کیٹیگریکلی بڑی صراحت و وضاحت سے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا نبی نور بھی ہے، ہمارا نبی بشر بھی ہے، لیکن ہم جیسا بشر نہیں، ملا جیسا بشر نہیں، کسی پیر جیسا بشر نہیں، بلکہ میرا نبی تو اور نبیوں جیسا بشر بھی نہیں ہے، بلکہ میرا نبی افضل البشر ہے۔ حضور جیسا نہ زمینوں میں کوئی، نہ اللہ کی مخلوق میں، آسمانوں میں کوئی، نہ حوروں میں کوئی، نہ غلماں میں کوئی، نہ فرشتوں میں کوئی، نہ نبیوں کی صفوں میں کوئی ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جیسے میرے۔ اچھا میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں، یہ آپ کے اس ذوق ہے، اس ذوق پہ میں اتنی ذوق سے تقریر کروں، ہاتھ اٹھا کے ذرا جھوم آ جائے، ایک کیفیت آ جائے۔ جیسے میرے بولو، جیسے میرے سرکار ہیں، میرا نبی نور حسی ہے، اس لیے میرے نبی کی ماں جی حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں کہ لیلۃ المیلاد کو، یعنی یہ جو گزشتہ رات گزری ہے 12ویں رات ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت گئے، میرے آنگن میں وہ نور احمد چمکا، کیسے؟ خرج منی نور، میرے جسم سے نور کا ظہور ہوا۔ سبحان اللہ کی آواز ہے، میرے جسم سے نور کا ظہور ہوا، میرے جسم سے نور کا ظہور ہوا۔ اتالی قصور الشام، ایسا نور چمکا کہ شام تک کے ملک سارے محل بھی میرے لیے روشن روشن ہو گئے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ میرے دوستو ذرا توجہ سے سنیے گا، میرا نبی دنیا میں آیا، سیدہ فرماتی ہیں کہ ان کی ولادت کے ساتھ ہی کیا ہوا؟ نور چمکا، اونچا بول رہے نا، کیا ہوا؟ نور چمکا۔ کیسا نور؟ کیسا نور؟ فرماتی ہیں کشفت لی مشارق الارض و مغاربها، اللہ نے میرے لیے مشرق بھی روشن روشن کر دیے، مغرب بھی روشن روشن کر دیے۔ میں نے مشرق میں دیکھا، فرائض تو ثلاثہ اعلام، میری نظر جھنڈوں پہ پڑی، وہ دھیان ہے۔ میں نے مغرب میں دیکھا، ادھر بھی جھنڈے، میں نے مشرق میں دیکھا، ادھر بھی جھنڈے۔ اب ذرا سوال تو پیدا ہوتا ہے، خود ہی بتاؤ، جب نبی کی ماں کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ عیاں ہو گیا تو صرف جھنڈے کی نظر کیوں آئے؟ گویا مطلوب و مقصود کائنات یہ گئے کہ میرے حبیب کی ماں جھنڈوں کی بات کرے، تاکہ اگر کبھی میرے یار کی امتی میرے حبیب کے میلاد کے جشن میں جھنڈے لہرا رہے ہوں تو پتہ لگ جائے یہ نیا کام نہیں ہے، جشن میلاد میں جھنڈے لہرانا اللہ کی سنت ہے۔ جیسے میرے ماشاءاللہ یار، یہ جب آپ بولتے نہیں ہیں نا پھر مزہ نہیں، اصل یہ درمیان میں فاصلہ بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ فاصلہ آپ کی آواز کی قوت سے جنہ سمٹ جائے۔ اے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا
اب میری نگاہوں میں. میرا نبی دنیا میں آئے نور چمکا. اس کو اگر آپ دیکھئے نشر الطیب میں مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا, خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا, خیال رکھیے فیض القدیر کے اندر امام مناوی میں لکھا, نہیں یار فیض الباری کے اندر انور شاہ کشمیری نے لکھا. اس کے علاوہ مدارج النبوہ میں محدث دہلوی نے لکھا, سبل الہدی والرشاد میں امام صالحی شامی نے لکھا, اور اس کے علاوہ 20 علماء نے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ جب میرا نبی دنیا میں آئے رب نے انہیں نور بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا بولو؟ نور بنا کر بھیجا. کیا بنایا اونچا؟ نور بنا کر بھیجا. میرے دوستو اب ذرا آگے بڑھئے, بات ہو رہی ہے نور حسی کی, بات ہو رہی ہے نور حسی کی. اس لیے نبی کی رضائی ماں حضرت سیدہ حلیمہ, میرا جملہ میں نے رات کو اسلام آباد میں بھی یہ جملہ دیا, میں نے اس دن ایک بڑے اجتماع کے اندر یہ پیغام دیا. گڑیے بھی بلا والو, یہ پیغام آپ کی نظر بھی کرتا ہوں. میرا نبی مطلوب و مقصود کائنات ہے. میں آپ کو ذرا سمجھا دوں یہ کیا میں کہہ رہا ہوں. میرا نبی کائنات کی علت غائی ہے. اور یار ادھر میرے علوہ کھونا اللہ تو بندہ, میرا نبی کائنات کی علت غائی ہے. میں آپ کو سمجھا دوں یہ علت غائی کیا ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ میرے سامنے یہ ٹیبل ہے. ہمیشہ کوئی بھی چیز جو ہمارے وجود میں آتی ہے وہاں 4 علتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 علت فاعلی, اسے بنایا کس نے. نمبر 2 علت مادی, یہ چیز بنی کس سے. نمبر 3 علت صوری, اس کی شکل و صورت کیا ہے. نمبر 4 علت مادی, یہ چیز بنی کیوں ہے. مثلا یہ ٹیبل ہے, مستری اس کا علت فاعلی ہے, یہ لکڑی جس سے یہ بنی ہے یہ علت مادی ہے, اور یہ جو اس کی ایک چوکور شکل ہے یہ اس کی علت صوری ہے, اور یہ کتاب رکھنے کے لیے جگ گلاس رکھنا یہ اس کی علت غائی ہے. یعنی یہ بنائی کیوں گئی. اب سنو بنائی کیوں گئی کہ اس پر رکھنے والے نے کوئی چیزیں اونچی کر کے رکھنا تھی, تو اب یہ بنی بعد میں, اس کی غایت بنانے والے کے دماغ میں پہلے سے موجود ہے. اب کائنات کی طرف آؤ. کائنات کی علت فاعلی اللہ, کائنات کی علت صوری, یہ پہاڑ یہ دریا یہ صحرا یہ چمن یہ لالا زار یہ رسار یہ حسینان گلزار, یہ سارے کا ساری مخلوق یہ ساری یہ اس کی علت صوری ہے. اور یہ چیز جس سے بنی ہوئی ہے یہ اس کی علت مادی ہے. اور کوئی لکڑی سے, کوئی پتھر سے, کوئی مٹی سے, یہ سب علت مادی ہے. اب توجہ رہے, دھیان میری طرف, دھیان میری طرف رکھیں. اب ذرا توجہ سے سنیے. یہ کائنات میں ایک دفعہ پھر سیکورٹی والے انج منہ چا کے میرے ارد دیکھ رہے ہو, جیڑا بندہ آگے آوے اسی اللہ دے بندے سارا ذوق خراب کرواتے ہو. میرے دوستو توجہ سے میں پھر ذرا بات سمجھانے لگا ہوں کہ ایک علت صوری ایک علت فاعلی, یہ بنایا کس نے. کائنات بنائی کس نے. علت فاعلی اللہ, یہ علت صوری یہ پہاڑ دریا زمین آسمان یہ علت صوری, اور علت مادی کوئی لوہے سے کوئی تانبے سے کوئی پتھر سے یہ ساری چیزوں سے. اب آؤ اس کی علت غائی کیا ہے. یہ علت بنی کس سے. ان ابی ہریرہ, یہ ساری چیز بنی کیوں ہے, کائنات بنی کیوں ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی امام بیہقی اس حدیث کو لے کر آئے گئے, اور محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. یہ کائنات بنی کیوں ہے. فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا والآخرہ, میرا نبی ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے.
اب آؤ ذرا آؤ 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 سنو 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 یہ ہے ٹیبل کی یہ جو شکل ہے یہ علت سوری ہے، یہ جو لکڑی ہے یہ علت مادی ہے، مستری علت غائی ہے، یہ کتاب رکھنا علت غائی ہے، اس کے لیے یہ بنائی گئی ہے۔ اب یہ زمین آسمان ان کی علت فاعلی اللہ، ان کی علت سوری جو نظر آ رہی ہے، ان کی علت مادی جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اور ان کی علت غائی یعنی یہ کیوں بنائی گئی ہے، تو سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ حضور کے لیے بنائی گئی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ابھی ٹیبل بنا نہیں، غرض پہلے موجود ہے، کائنات بنی نہیں، محمد کی ذات پہلے موجود ہے، محمد کا تصور پہلے موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منتھار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، طیب کی آمد، بس میرے دوستو اب ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ کائنات نبی کے لیے بنی ہے، اس کا مطلب ہے میرا نبی مطلوب کائنات ہے، میرا نبی مقصود کائنات ہے، میرا نبی کائنات کی علت غائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے جو کچھ بنا ہے نبی کے لیے بنا ہے۔ اب ذرا توجہ ہے، اب توجہ ہے تو ذرا عقل کو استعمال کرو۔ جو کچھ رب نے بنایا ہے یہ اتنا سونا ہے، تو جس کے لیے بنایا ہے وہ کتنا سونا بنایا۔ اور یہ جو کچھ بنا ہوا ہے، یہ زمینیں، یہ بہاریں، یہ دریا، یہ ساری وادیاں، یہ سب کائنات، حور، غلمان، ستارے، یہ سب کچھ نبی کے لیے بنا ہے۔ اور یہ بنا ہوا اتنا سونا ہے، تو جس کے لیے یہ سب کچھ سجایا ہے، تو پھر مجھے کہنا ہے نا ودوہا مکھڑا ولید زلف ماساغ دکا جل پایا ہے، لوکی رل مل کہندے نے واہ واہ رب یار سجایا۔ میرے نبی جیسا کوئی سونا نہیں۔ او لوگو بس آج کے میلاد کے جلسے میں اس دل میں ایک درد لے کے جاؤ، ایک فکر لے کے جاؤ کہ میرے نبی جیسا کائنات میں سونا کوئی نہیں، میرے نبی جیسا کائنات میں تگڑا کوئی نہیں، میرے نبی جیسا کائنات میں علم والا کوئی نہیں۔ اسی لیے تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی روح تڑپی، ان کی قلم حرکت میں آئی سب سے اولا، بلکہ میں جس چیز کو انہوں نے لکھا میں وہی شعر پڑھ دیتا ہوں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے پھر گل تھے یائی نخری 10 منٹ تقریر دے رہے گئے کہ میں چاہنا مائے کہ کیفیت ایک جھوم کے آواز آنی چاہیے، اے چنینوں چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، بنے دو جہاں، دہن میں زبان، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے، جو سے چلا ہے، جو سیاست کے لیے آیا ہے، کوئی منافقت کے لیے آیا ہے، کوئی مولوی کے لیے آیا ہے، کسی جماعت کے لیے آیا ہے، وہ نہ بولے، پر خدا کا واسطہ تمہیں جو نبی کے لیے آیا ہے وہ اللہ
قسم پنڈی سے چلے گئے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، دن کو جلسے کیے، کوئی لالچ کوئی کسی قسم کی نہیں ہے۔ گڑی والوں پوچھ لینا ان جلسے والوں سے، میں اتنے عرصے سے یہاں الحمدللہ بغیر لالچ کے آتا ہوں، بلکہ کوشش کرتا ہوں مجھ سے جو ہو سکے وہ بھی ہو جائے، لیکن سنو سنو ہمارا مقصد کیا ہے؟ اور جب تک یہ زبان بول رہی، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، نہ جانے کب یہ والا پرندہ یہ جسم کے پنجرے کو چھوڑ کے اڑ جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ادھر جائیں حضور سے عرض کر سکے، یا رسول اللہ، رب نے جو زندگی دی تھی، جو زبان دی تھی، جو آواز دی تھی، وہ آپ کے نام کو بیان کرتے کرتے ہماری عمر بھی دیے، تو پھر جو جو حضور کے لیے آیا ہے او اڈورے سے چلے گئے، کوئی مرہش سے چلائے، اور کوئی دور منصرے سے آیا، کوئی بالا کوٹ سے آیا، کوئی سرلے سے آیا، اور کوئی دور شہید گلی سے آیا، یہ سارے جو آئے ذرا دل سے پوچھو کیوں آئے، پھر تصور مدینے والے کا کرو اور عرض کر دو ہم آئے یہاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں واللہ باللہ تاللہ حضور اور کوئی غرض نہیں ہے، حضور کوئی چاہت نہیں ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں دیوان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں دیوان تن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کے قلم نے، میرے اعلیٰ حضرت کے قلم نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے، یہ جو کچھ بھی کہا ہے، دراصل نبی کی آل و اصحاب کے عقیدے کی ترجمانی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اے میں ذرا چہرے تک سرکار صدیق کے نام دے کتنے چہرے خوش ہو جائے، اے ذرا ہاتھ چاہ کے رکھو جنہوں چاہے ہو چاہ کے رکھو، اور تنکیوں مندودو اور دیکھ لو سرزمین قریبی اللہ پر ابو بکر کی محبت میں اٹھے ہوئے ہاتھ، اللہ کی قسم ہم کل بھی مصطفیٰ کے یار غار کے غلام تھے، ہم آج بھی یار غار مصطفیٰ کے غلام ہیں، گلی گلی نگر نگر، ہاں الحمدللہ، ہاں منکروں نے منافقوں نے سرزمین اسلام آباد پر میرے آقا صدیق اکبر کی شان میں ہلکان ہوئے وہ کتے، وہ بھونکے، ہم نے within 3 days 3 دنوں کے اندر ہم نے اسی جگہ ہزاروں غلامان محمد کو جمع کر کے ان سے نعرے لگوا کے بتایا، کتے تو تو باہر دفع ہو گیا، ابو بکر کے نعرے گلی گلی نگر نگر گونج رہے ہیں، گلی گلی نگر نگر۔ یہ جن کے ہاتھ نیچے اللہ کرے اللہ تمہارے ہاتھ بلندی رکھے، سر بھی اٹھاؤ ہاتھ بھی اٹھاؤ، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر۔ کراچی کے اندر میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کے خلاف کچھ سور بولے، کچھ کتے بولے، ذرا ان کو للکارنے کے لیے بھی ایک نعرہ ہو جائے تاکہ پتا چلے ہم محمد کی آن کے بھی نوکر ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، آئے علی دا نام آوے نادر ٹھنڈ پہ جاوے، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی۔ یا حسن یا حسین، کلے حسین نہیں، یا حسن یا حسن، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن
सिबते उनके जामों में नीमा नूर का, तेरी नस्ल पाक में बच्चा साफ शक्ल पाक दोनों के मिलने से मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हसन सीने से लेके ऊपर तक मेरे नबी के मुशाबह थे। इमाम हुसैन सीने से नीचे धड़ सारा मेरे नबी के मुशाबह थे। जब दोनों मिलते थे तस्वीर मुकम्मल हो जाया करती थी। एक सीने तक मुशाबह एक वहां से पाक उसने सिबतें उनने जामों में नीमा नूर का, तेरी नस्ल पाक में हाथ तुहाडे जेले तले फल जेले होंदे ना, मैनूं बड़ी तकलीफ होंदी है। तेरी नस्ल